أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اس بات کا احساس کرایا تھا اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ ہمارے بندے ہیں، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے مثالیں بھی دی تھیں اور ان چیزوں کا ذکر بھی کیا تھا جو انسان کے لیے بنائی گئیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ تمہارا مالک، تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے، اور وہ زمین کیسی ہے؟ نہ اتنی سخت ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہ کر سکیں، اور نہ اتنی نرم ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہیں تو کوئی چیز اس پر نہ ٹھہر سکے، بلکہ اس زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، جیسے چاہے انسان اس کو استعمال کرے۔ اور آسمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی جانب توجہ کی تو ہم نے ان کو 7 آسمان بنا دیے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے ظاہراً کیا 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 ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جن آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور تشریح اب آئے گی، ان میں یہ بتلانے کی، انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جو ظاہری نعمتیں پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر تم خود غور کرو کہ باطنی تمہارے اندرون کے اعتبار سے اور خود انسان کے جسم اور انسان کی بناوٹ کا جو مرحلہ ہے اس پر کس کا احسان ہے، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم یعنی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو کریشن ہوا، جو اس کی تخلیق ہوئی، جو اس کو بنایا گیا، اس کے پروسیس کو بیان کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد آئے کہ آپ کا رب کون ہے، اور انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو، یا وہ وقت کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین میں
بنانے جا رہا ہوں، یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انسان کے بنانے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، اللہ کیا آپ زمین میں اس کو بنانے جا رہے ہیں من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خوریزی کریں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ یہاں آ کر یہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان برے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے؟ تو اس کا سیدھا اور آسان جواب یہی ہے کہ اللہ نے کسی طریقے سے ان کو بتایا ہوگا، کیونکہ قرآن ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں کرتا، قرآن اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ جو مین چیزیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، قرآن کسی بھی واقعے کی انہی باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہوگا کہ ہم جس انسان کو بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم برائی کا جذبہ بھی رکھیں گے، اچھائی کا جذبہ بھی رکھیں گے۔ تو فرشتوں نے یکدم سوال کیا اللہ جب آپ بنانے جا رہے ہیں اور یہ زمین میں یہ انسان فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خوریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور آپ خلیفہ جو بنا رہے ہیں تاکہ یہ انسان آپ کی تعریف کرے، آپ کی حمد بیان کرے، آپ کی تسبیح کرے، آپ کی عبادت کرے، حالانکہ اس کام کے لیے تو پہلے سے ہم موجود ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور فرشتوں نے گویا یہ کہنا چاہا کہ مولا جس عبادت پر آپ نے ہمیں لگا دیا، مثال کے طور پر فرشتے ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے اگر فرشتوں کی ایک جماعت کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے۔ ایسے بھی فرشتے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دیا آپ کھڑے ہو کر ہماری تعریف بیان کرو الحمدللہ الحمدللہ، تو قیامت کی صبح تک وہی کرتے رہیں گے۔ ایسے بھی فرشتے ہیں کہ اگر ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ سجدے میں رہو اور ہماری تعریف بیان کرو، وہ سجدے میں ہی رہیں گے، کیونکہ فرشتوں کے اندر کوئی دل اور جذبہ اور خیالات نہیں آتے ہیں۔ ان کو تو جو حکم دیا گیا بلا چوں اور چرا کے، وہ جو کہہ دیا سمعنا و اطعنا بس، اور قیامت تک اسی حالت پر رہیں گے۔ فرشتوں نے وہی کہا مولا ہم تو موجود ہیں، ہم آپ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے یہ کہنا چاہا پھر انسان کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب انسان دو قسم کا ہوگا، اچھا بھی ہوگا برا، اچھے کا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کی عبادت کرے، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو رہا برا انسان، تو برا انسان کا تو صرف نقصان ہی ہوگا، وہ قتل و غارت کرے گا، اس کے بنانے کا فائدہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرشتوں کو دو جواب دیے۔ ایک جواب تو دیا حاکمانہ، یعنی جب ایک بادشاہ سے، اس کی رعایا میں سے، اس کی مخلوق میں سے، محکومین میں سے کوئی یہ سوال کرتا ہے بادشاہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ایک جواب تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا حاکمانہ، ایسا جواب جیسے بادشاہ کہتا ہے کسی ملک کے وزیر اعظم سے اگر کوئی رعایا کا فرد یہ کہے آپ نے فیصلہ کیوں کیا، آپ یہ اسکیم کیوں لے کر آئے، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے ریسورسز سے، اپنے ذرائع سے جو چیزیں معلوم ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم، یہی تو جواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں عالم الغیب ہوں، میں نے پوری کائنات کو بنایا، تمہیں بھی بنایا، میں جانتا ہوں آئندہ کیا ہونے والا، تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
ایک جواب تو یہ دیا، اور ایک جواب اللہ تبارک و تعالی نے حکیمانہ دیا، یعنی ایسا جواب جس کے ذریعے سے فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، انسان ہم سے برتر ہے، ہم سے افضل ہے، ہم سے معظم اور محترم ہے، مرتبے کے اعتبار سے ہم سے اوپر ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ اسی کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پھر کبھی آئے گی کہ کیسے حضرت آدم کو بنایا گیا، مٹی منگوائی گئی اور کون کون سی چیزوں کا استعمال کیا گیا، پورا مجسمہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کے اندر روح کو ڈالا گیا۔ یہ تفسیر کبھی اور آئے گی، کیونکہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، قرآن کریم نے اس واقعے کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن ایک واقعے کو کئی مرتبہ کئی جگہوں پر بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے ہر جگہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں کس لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ ان لوگوں کو جو اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانا ہے تم جو انکار کر رہے ہو ہماری آیات، ہماری نعمت کا، تمہارے اوپر تو ہمارے ظاہری احسانات کے ساتھ ساتھ باطنی احسانات بھی بے شمار ہیں، اور یہی شمار کر رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس کو ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا گیا جب حضرت آدم کو بنا دیا گیا، روح پھونک دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا سچویشن تھی؟ فرشتے بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، انسانوں سے اللہ بات کر رہے ہیں کہ انسانوں ذرا غور کرو، تمہارے جو جد امجد ہیں، تمہاری جو جڑ اور اصل اور بنیاد ہے، اس کو ہم نے کیا دیا تھا؟ بنانے کے بعد انسان کو اللہ کی جانب سے جو سب سے پہلی نعمت ملی وہ اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کائنات کی ہر چیزوں کے نام سکھا دیے، سیٹ کر دی، فیڈ کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، آپ دنیا جو موجودہ حالات میں ہے اور جتنے حالات آگے چل رہے ہیں، ترقی کے اعتبار سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ذرا سے پلاسٹک یا کسی بھی دوسری دھات کے ٹکڑے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بایو ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جس کو آپ پین ڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ یوں کہہ دیں کہ دنیا انگلیوں کے اشاروں پر کھیل رہی ہے۔ ذرا اس کو ایک طرف رکھیں، اس کو بھی سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے ایک انسان کو پوری کائنات کے نام سکھا دیے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ انسان اتنی کوششوں کے بعد، پہلے 12 سال تک کلاسز کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کی رینک کے اعتبار سے بچے چلتے ہیں، سیکنڈری ہے، پھر ہائر ایجوکیشن ہے، اس کے بعد کہ الگ الگ کورسز ہیں، اس کے بعد انسان سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا وہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کیا ہیں؟ دیکھو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے ایک کلک میں سب کچھ کر دیا، بس بلکہ اشارہ اور کلک کہنا بھی انسان کے سمجھانے کے لیے، وہاں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جب یہ نام سکھا دیے اس کے بعد اللہ نے کہا، کیونکہ مقصد فرشتوں کو سمجھانا تھا کہ انسان تم سے بہتر کیوں ہے۔ کیا کہا گیا؟ پھر کیا کیا اللہ نے؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا، چیزیں تھیں جو بھی وہاں پر تھا، اور یہ کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ، اگر تمہیں معلوم ہے ان چیزوں کے نام تو ہمیں ذرا بتلاؤ۔ فرشتوں کے ذہن میں اور ان کے سامنے اس بات کو صاف کیا جا رہا ہے کہ کیوں انسان تم سے بہتر ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے جو اللہ نے کہا تو انہوں نے ایک دم جواب دیا، قالوا سبحانک، مولا ہر تعریف آپ کے لیے،
ہر تعریف کے سزاوار آپ ہیں، مگر لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں کیا معلوم اس چیز کے، اس کے فلاں فلاں کے نام کیا ہے؟ ہمیں تو آپ نے کہہ دیا کہ رکوع میں رہو تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں کوئی فرشتہ ہے تو سبحان ربی الاعلی، کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ مثالیں میں آپ کے سامنے کیا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، بس اس کے علاوہ تو ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، اصل علم والے تو آپ ہیں۔ فرشتوں نے صحیح جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے کہا، آدم قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے، فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین، یہ یوں کہہ لے پوری کائنات کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، ہر چیز سے ہم واقف ہیں۔ حضرت آدم نے جب یہ چیزیں فرشتوں کے سامنے بیان کر دی تو فرشتوں نے مان لیا واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق بنائی ہے ہم سے برتر ہے۔ دو جواب مکمل ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے۔ اس کے بعد فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں موقع پر جو کہا تھا وہ قرآن نے ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں اب آپ کو معلوم ہو گیا انسان کیا ہے، اب انسان کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہاں رک کر سجدے کے بارے میں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں سجدہ لغوی اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں انتہائی تواضع اور فرما برداری میں سر کو جھکانا، یہ ہے سجدے کا مطلب۔ اور شریعت میں، شریعت کی اصطلاح، شریعت کی زبان میں سجدہ کہتے ہیں کسی کے بھی سامنے اپنی پیشانی کو تواضع کے ساتھ جھکانا۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے سجدے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ عبادت، مطلب کسی کو بھی اپنا معبود، خدا، پالنے والا، رب مان کر اس کے سامنے پیشانی کو جھکانا، اس کا نام ہے سجدہ عبادت۔ یہ حضرت آدم سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ہر رسول کی شریعت میں حرام تھا اور قیامت تک حرام رہے گا، کیونکہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ، سوائے اللہ کے ہر ایک کے لیے سجدہ عبادت حرام ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ عبادت، عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، مثال کوئی بھی ہو چاہے، اس کے لیے سجدہ عبادت کی نیت سے کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسری قسم سجدے کی ہے سجدہ تعظیم و تکریم، کسی کے سامنے اس کا ادب، اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ اب اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ یہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ کی جانب سے آئے ہیں ہر شریعت میں جائز تھا۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے ماں باپ نے جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے تو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی نیت سے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، یہ تو جائز تھا اللہ کے نبی سے پہلے۔ یہاں بھی جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کی نیت سے سجدہ کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سجدہ تعظیمی کو، سجدہ تکریمی کو، احترام اور عظمت اور تعظیم والے سجدے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ شریعت اسلامیہ، یہ موجودہ جو قیامت تک کے لیے قانون اور شریعت ہم نے انسانوں کو دی ہے، یہ شرک کے ذرے اور شرک کے چھوٹے سے شائبے سے بھی پاک رہے، اس کے اندر شرک کا ذرہ بھی نہ آنے پائے، ہر راستے کو بند کر دیا گیا۔ باقاعدہ متواتر احادیث مبارکہ ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف فرمایا کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید آپ کو، مجھے صحابی کا نام تو یاد نہیں ہے، واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی دوسرے ملک کو گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ بادشاہ کے وزیر، بادشاہ کی جو رعایا ہے اور بادشاہ کے محل میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ صحابی آ کر کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہمارے یہاں اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو ایک بیوی کو کہتا کہ وہ اپنی شوہر کے لیے سجدہ کرے، مگر وہاں بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر بڑے ادب اور احترام سے آپ سے کہوں، غور کریں آپ، جن کو بڑا مان کر، اکابر مان کر، یا جو اپنے آپ کو اکابر بتلا کر یا کسی بھی مسلک کا عالم بتلا کر اپنے قدموں کو چومواتے ہیں یا چومنے کا سلسلہ چلتا ہے اور ان کے قدموں میں پیشانی کو رکھا جاتا ہے، اب آپ خود غور کر لیں وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ ان اعمال کی اور اس طرح کی عمل کی یہاں کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑا ہے، محبت کے مارے آپ صرف دستبوسی کرتے ہیں، ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، یہ تو اس لیے سے کہ اللہ مجھے ان کی برکت دے دے بس۔ جیسے ہم مصافحہ کر لیتے ہیں، محبت میں معانقہ یعنی گلے مل لیتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، مگر کسی کی محبت میں اتنا غلو کرنا کہ اس کے لیے قدموں میں جھک جانا اور اس کے قدموں میں پڑ جانا، اس کے قدموں کو چومنا، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ سجدہ تعظیمی اور تکریمی تو اس شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت آدم کو تعظیم کا سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر لیا اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے فسجدوا، سجدہ کر لیا، مگر ایک نے نہیں کیا، الا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یاد رکھیں ابلیس یہ شیطان کا لقب ہے، اس کا نام تھا عزازیل، یہ فرشتوں کی جماعت سے نہیں تھا، یہ آگ سے پیدا، ساتھ میں فرشتوں کے رہتا تھا، ساتھ میں فرشتوں کے رہتا، فرشتے نور سے پیدا ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ رہنے سے ظاہر سی بات ہے ہم سب یہاں ہوں، کوئی حکم جاری ہو کسی اور کی جانب سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو حکومت کا جو حکم آتا ہے سب کے اوپر برابر ہے، وہ تو کوئی اس سے الگ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی حکم تھا، آپ موجود ہیں آپ، لیکن ہاں اس کا مرتبہ فرشتوں میں سب سے اونچا تھا، اس کو لکھا گیا طاؤس الملائکہ، کہ فرشتوں کی جماعت کا چوٹی کا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت ایسی کرتا تھا، اس نے ہزاروں سال اللہ کی ایسی عبادت کی ہے، رب کریم کا سب سے مقرب یہی تھا، سب سے مقرب، اس نے انکار کر دیا، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں جب انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو اس نے وجہ ذکر کی، اللہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ جب آقا غلام کو حکم دے وہاں وجہیں اور کوئی وجہ تلاش نہیں کی جاتی نہ کرنے کی،
وہاں تو آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا، ہم نہیں کریں گے سجدہ. واستکبر، اور غرور کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، یہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے اور اللہ کے یہاں سے اس کو نکال دیا. یہ واقعہ جب آئندہ بہت جگہوں پر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بہت جگہوں پر آئے گی. اب یہاں سے ابا واستکبر، اس نے جو انکار کیا، بڑی اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1 تو بات یہ ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، کوئی بھی حکم ہو شریعت کا، اس میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اللہ کی جانب سے اس عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی، نکال دیا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ دل ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا. بار بار اللہ کی جانب سے توفیق ملتی، آپ یہ کام کرو، بندہ نہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، چلتا رہے گا. اللہ کی جانب سے ایک موقع وہ آتا ہے کہ توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہو، قرآن کی آیت ہر ایک سے کہتی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، کوئی بھی نعمت اللہ کی ہے، کبھی اس پر غرور نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا رہے ہم تو 70 سال سے ایسے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ ہی نہیں چھوٹی. ہم تو ایسے ہیں کہ ہم نے 50 سال مسجد میں نماز پڑھائی ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ ہم نے 25 سال ایک مسجد کے اندر مؤذنی کے فرائض انجام دیے، مؤذن تھے. یہ آیت کہہ رہی ہے کبھی غرور نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 70 سال تک سجدے کرتے رہیں اور انجام آپ کا ایمان کے اوپر. کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ آخری وقت کا. ایک بندہ 50 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اپنا جان مال سب قربان کر دیا، مگر اگر آخری وقت میں یعنی انجام اس کا کلمے پر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ دھتکار دیا جائے گا. اللہ کے یہاں اسی کو کہا جائے کبھی بھی اس پر غرور نہ کرنا. اس کے بعد اللہ کی جو نعمت میرے یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی ہو، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ ہمیں یہ ملتا، یہ تو آپ کا احسان ہے، یہ تو آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. ہم اس لائق نہیں تھے. مثال کے طور پر کوئی عالم ہو یا کوئی کسی اور، اللہ نے کسی کو ایسی توفیق دی ہو کہ اس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو، اللہ نے کسی کو ایسی توفیق دی ہو کہ اس کو اتنا مال دیا ہو ماشاءاللہ وہ خوب صدقہ و خیرات کرتے ہوں، یتیموں کا خیال رکھتے ہوں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہوں. کبھی یہ ایسا نہیں کہ زبان سے کہنا، بلکہ ذہن میں بھی ان چیزوں کو لانے سے بچنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم خرچہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم دوسروں کو سکھا رہے نہیں، بلکہ ذہن میں یہ آنا چاہیے مولا ہم اس لائق نہیں تھے، یہ تو آپ نے دے دیا جو ہم نے یہ کر لیا، ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے تو بنا دیا. تو چاہتا جانور بنا دیتا، تو چاہتا کچھ اور بنا دیتا، تو چاہتا انسان ہی بناتا، مگر عقل نہ دیتا، ہم پاگل ہوتے. دنیا دیوانہ کہتی، مجنون کہتی، دنیا مذاق بناتی. تو اندھا بناتا، بچے مذاق کرتے. تو لنگڑا بناتا، دنیا مذاق بناتی. تو سوچنا ہی چاہیے کہ مولا یہ تو آپ کا انعام ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور غرور بڑی خطرناک بیماری ہے. غرور اگر کسی کی زندگی میں تکبر آ جائے، کبھی نہ کبھی انسان ٹھوکر کھا کر بڑی بری طرح گرتا ہے. وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ تو اللہ کا نہ دنیا والوں. دنیا میں کون، اگر میں ہی اللہ نہ کرے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ، کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنی صلاحیت پر، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو، اگر غرور کرنے لگے تو ایک وقت تک تو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو ذرا کیسے ہیں، ذرا سا مال کیا آیا، 2 پیسے کیا آئے. بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے. بہرحال
اس نے انکار کر دیا، اس نے عزازیل نے جب وہاں سے اس کو نکالا گیا، بڑی لمبی داستان ہے وہ انشاءاللہ کبھی آئے گی، تو اس کا لقب پڑ گیا ابلیس۔ ابلیس کے اصل میں معنی آتے ہیں نا امیدی میں، ایک شخص ایسا جو نا امید ہو اور حیران ہو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ نا امید ہو گیا تھا جب اس کو نکال دیا گیا اللہ کی طرف سے نا امید، اور یہ اپنی بات پر اڑ گیا تھا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے راندہ درگاہ کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، جائیے آپ یہاں سے، حکم نہیں مانا۔ یہ چند باتیں جو آج کی آیات کے سلسلے میں ہمارے سامنے آئیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کی جو آیات ہیں وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہیں، جہاں پر تھوڑی سی داستان آئے گی اس بات کی کہ سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا آپ جنت میں ٹھہریں، انہوں نے کیا کیا، وہاں کی زندگی کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات حضرت آدم سے اور ان دونوں شوہر اور بیوی کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور وہاں یعنی جنت سے نکلنے کے اسباب ان کے لیے کیا بنے، شیطان نے ان سے بدلہ کیسے لیا، کیا ہوا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔